بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج ہم علم النحو کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ کے دوران ہم مرکب اور جملہ کے مفہوم سے آگاہ ہوں گے، مرکب کی اقسام پڑھیں گے، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی تعریفیں اور مثالوں سے واضح کریں گے کہ مرکب اضافی مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے۔ یہ مرکب غیر تام، مرکب ناقص کی صرف 2 قسموں کو جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہم پڑھیں گے۔ مرکب کی قسمیں۔ مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنا ہو اور ایک سے زائد معنی رکھتا ہو۔ 2 یا 2 سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے اور ایک سے زائد معنی رکھے، اسے مرکب کہا جائے گا۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے اور ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ رسول کریم، مہربان رسول، یہ بھی مرکب ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، تو یہ بھی 2 کلموں سے مل کر بنا ہے اور ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے، تو یہ مرکب کی مثالیں ہیں۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص الفاظ کے مجموعہ سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ ایسا الفاظ کا مجموعہ اگر اسے بولا جائے تو پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اب پوری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رسول کریم، یہ بولا تو اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ مرکب ناقص ہے۔ مرکب تام الفاظ کے مجموعہ سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اسے مرکب تام کہا جاتا ہے، جب پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ذہب زیدن، زید گیا، یا اسی طرح کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہو یا پانی منگوانا ہو، کہیں ایتی بالماء، پانی لا۔ اب پہلی بات ذہب زیدن، اس سے سننے والوں کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی، اور دوسری بات ایتی بالماء سے سننے والے کو معلوم یہ ہوا کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے، پانی مانگ رہا ہے، تو یہ مرکب تام کی مثالیں ہیں۔ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں اور مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی۔ مرکب ناقص کی کافی قسمیں ہیں، 5 اقسام عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، ان میں سے مشہور 2 قسمیں ہیں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی۔ ہم مرکب اضافی پڑھتے ہیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب ناقص ہے جو ایسے 2 لفظوں سے مرکب ہوتا ہے جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی جاتی ہے۔ پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ترجمہ پہلے مضاف الیہ کا ہوتا ہے، پھر مضاف کا، اور ترجمہ میں ان دونوں کے درمیان کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی میں سے کوئی ضرور آتا ہے۔ مضاف پر الف لام اور تنوین کبھی نہیں آتا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر آتا ہے۔ جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس عربی مثال میں پہلا لفظ عبد مضاف ہے اور دوسرا لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ میں اس کے برخلاف اللہ مضاف الیہ پہلے اور بندہ مضاف بعد میں ہے، اور دونوں کے درمیان لفظ کا ہے۔ ترجمہ یوں کرتے ہیں اللہ کا بندہ۔ اب اس کی مزید مثالوں سے واضح کر لیں۔ لیلۃ القدری، قدر کی رات، یہ مرکب اضافی ہے۔ لیلہ مضاف، قدر مضاف الیہ ہے۔ ترجمہ پہلے قدر کر رہے ہیں، قدر کی رات، عظمت والی رات۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ اصحاب الرسول، رسول کے صحابہ۔ اطاعت الرسول، رسول کی اطاعت۔ یہ تمام مرکب اضافی کی مثالیں ہیں۔ فائدہ: را، رے، ری اور نا، نے، نی کا استعمال ہمارا، ہمارے، ہماری اور اپنا، اپنے اور اپنی جیسے الفاظ میں ہوتا ہے۔ جیسے دیننا، ہمارا دین، کا کے نہیں آئے گا اس میں، ہمارا دین۔ کتابنا، ہماری کتاب، اپنی کتاب یا ہماری کتاب۔ کتابی، میری کتاب۔ کتابنا، ہماری کتاب۔ تو یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں، اور اگر 2 لفظ الگ الگ ہوں اس میں کا کے کی وغیرہ آتا ہے، جس طرح پہلے مثالیں ہم نے پڑھ لی۔
توصیفی وہ مرکب ناقص ہے جو ایسے دو لفظوں سے مرکب ہوتا ہے جس میں پہلا لفظ اسم ذات ہوتا ہے، دوسرے لفظ کے ذریعے اس اسم ذات کا وصف بیان کیا جاتا ہے۔ عربی میں پہلے لفظ کو موصوف، دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ اب وصف چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ مرکب توصیفی بنے گا۔ ترجمہ پہلے صفت کا ہوتا ہے پھر موصوف کا، جیسے رجل عالم، عالم آدمی، تو عالم صفت ہے آدمی کی۔ ولد کبیر، بڑا لڑکا، تو کبیر صفت ہے ولدن کی، ولدن موصوف ہے۔ الفوز الکبیر، بڑی کامیابی، الفوز موصوف ہے، العظیم صفت ہے۔ حیات طیبہ، اچھی زندگی، حیات موصوف ہے، طیبہ صفت ہے۔ الہ واحد، ایک خدا، الہ موصوف، واحد صفت ہے۔ عبد مؤمن، مومن بندہ، تو عبد کیا ہے؟ موصوف ہے، مؤمن صفت ہے۔ ترجمہ پہلے صفت کا۔ یہ جملہ ہے، جملہ دو چیزوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ جملہ مرکب ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو جملہ عام طور پر کتنی چیزوں سے مل کر مرکب ہوتا ہے؟ دو چیزوں سے بنتا ہے، پورا ہوتا ہے، مسند، مسند الیہ سے۔ اسی طرح مرکب بھی دو چیزوں سے پورا ہوگا، مسند، مسند الیہ سے، کیونکہ دونوں ایک چیز ہیں۔ مسند کوئی ایسا اسم یا فعل ہوتا ہے جس کی نسبت کسی خاص اسم کی طرف ہو، یعنی مسند اسم ہوگا یا فعل ہوگا جس کی نسبت کسی خاص اسم کی طرف ہوگی، اور مسند الیہ وہ خاص اسم ہوتا ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، جیسے اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ خالق جملہ اسمیہ ہے، خلق اللہ جملہ فعلیہ ہے۔ دونوں مثالوں میں اللہ وہ اسم خاص ہے جس کی طرف خالق اسم کی یا خالق فعل کی نسبت ہو رہی ہے، خالقن کی نسبت ہو رہی ہے یا خالق فعل کی نسبت ہو رہی ہے، دونوں میں اللہ جو ہے وہ اسم ہے، یہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ ہونا اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت بھی ہے، مسند الیہ ہونا۔ کلمہ کی تینوں قسموں میں سے صرف اسم جو ہوتا ہے مسند، مسند الیہ دونوں بن سکتا ہے، یعنی اسم مسند بھی استعمال ہوتا ہے، مسند الیہ بھی، جیسے اللہ خالقن، اللہ خالقن دونوں اسم ہیں، اللہ کی نسبت ہو رہی خالق کی، تو اللہ اس مثال میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہیں، اللہ بھی اسم ہے، خالقن بھی اسم ہے، تو یہ خلق کی نسبت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، تو خالقن مسند ہے، اللہ مسند الیہ ہے، دونوں اسم ہیں، تو دونوں طرح اسم دونوں استعمال ہوتا ہے، اسم کا بھی مسند بھی آتا ہے، مسند الیہ بھی آتا ہے۔ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، جیسے اللہ خالق یا خالق اللہ، اللہ نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا، تو دونوں میں خالق کا فعل ہے اور اللہ مسند الیہ ہے، تو خالق کا فعل جو ہے یہ مسند ہے، تو اسم جو فعل ہوتا ہے صرف مسند ہوتا ہے، اسم دونوں ہوتا ہے۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرف کلام میں مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا اور جوڑ کا فائدہ دیتا ہے۔ اکیلے حرف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جب جملے میں حرف آ جائے تو جملے کا معنی مکمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح داخل زید فی المسجد، اب زید داخل ہوا، مسجد مسجد کہتے رہے معلوم نہیں ہوگا، جب کہیں گے فی المسجد مسجد میں تو معنی مکمل ہو جائے گا۔ تو حرف جو ہوتا ہے یہ محض ربط اور جوڑ کا فائدہ دیتا ہے، مسند مسند الیہ نہیں ہوتا، اور فعل مسند ہوتا ہے، اسم مسند مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ پورے قرآن پاک احادیث میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوگی، تو وہاں جا اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔